بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ اس کائنات کے فنا ہونے کا بھی وقت مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدل رہے ہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں بے شمار قومیں آباد ہوئیں اور اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چل بسیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم آپ کی آخری امت ہیں۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور ہمارے بعد نہ ہی کوئی امت آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ لے گا۔ بے شک قیامت بہت قریب ہے، لیکن قیامت آئے گی کب؟ اور ایک ایسا خوفناک اور پراسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف محسوس کرتا ہے اور تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن ان میں سے چند ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی بھی شک باقی نہیں رہتا۔ تو ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص بڑی نشانی جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور کتنا عرصہ اس روئے زمین پر رہیں گے، اور امام مہدی کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور کس طرح ہوگا، حضرت امام مہدی کا اصل نام کیا ہوگا اور ان کی پہچان کیسے ہوگی، آپ کس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس طرح کے کچھ چند سوالاتوں کے جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دیکھنے والی آنکھوں سے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا اور صحابہ کرام سے قرب قیامت کے ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ امام مہدی کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو بھی جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی نام محمد پر ہوگا یا احمد ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔
اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانیوں کے بارے میں، جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی اور خوبصورت ناک ہوگی۔ ان کی دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی سی دوری حائل ہوگی اور ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی۔ ان کی داڑھی ایسے ہوگی کہ جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہوگی اور نہ ہی زیادہ بھری ہوئی ہوگی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر گناہوں کا بول بالا ہوگا، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت حرام کو حلال سمجھا جائے گا اور ایسا وقت ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لا کر اور گناہوں کے اندر مبتلا لوگوں کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ پہلے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے تو حضرت امام مہدی امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف تو کریں گے ہی، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور وہ اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اسے ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہیں ہوگا۔ اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے اور آپ پہلے مدینے سے نکل کر مکہ معظمہ ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جیسا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس پر اس قدر موسلادھار بارش ہوگی، بارش کا ایک قطرہ بھی روکا نہ جائے، اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے ہی ایک سیاہ پرچم والا لشکر نمودار ہوگا اور وہ روئے زمین پر اوپر اس قدر قتل و غارت کریں گے جس طرح پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ حضرت امام مہدی اس زمین پر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ آپ کی تلاش میں عراق سے ایک کارواں آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ جبکہ یہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹیل میدان میں پہنچے گا تو لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والے نیچے والوں کو اور نیچے والے اوپر والوں کو قیامت تک نہیں پہچان سکیں گے، اور اس دور کے اندر ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ بس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ آپ کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر مقدس پر امامہ شریف ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت ان کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، تم لوگ اس کی پیروی کرو اور ان کے حکم کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا ہے اور دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر فرمائیں گے۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ہر ظلم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم نوجوان تمیمی نامی شخص کو ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کروا سکیں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، آپ کے لیے اقامت کی گئی ہے۔ اسی طرح اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن کامیابی حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے آئیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان اور ان تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور منو سلوہ اور 2 کف جس میں منو سلوہ آتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد آپ اس شہر کی طرف دوسرے شہر کی طرف آ جائیں گے جس کی لمبائی 1000 میل اور چڑھائی 500 میل ہوگی۔ اس شہر میں 360 دروازے ہیں اور اس کے ہر دروازے پر 1 لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام روم اور قسطنطنیہ فتح کر لیں گے تو ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ مسلمان اس وقت مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیختا ہوا شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد پر بیٹھی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہی کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے اور زمین میں اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو باہر نکال لیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سروں پر بیٹھ جائیں گے اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔